आज के व्यू 360 में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की कुछ देर में सदर ट्रंप से मुलाकात, एजेंडे पर क्या कुछ है। पाकिस्तानी अमेरिकन दोनों मुमालिक के ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इमरान खान के जलसे पर स्टेट डिपार्टमेंट का रद्द अमल, और डालेंगे पाकिस्तानी रहनुमाओं के व्हाइट हाउस के दौरों पर एक नजर। और सुपर अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360 स्पेशल। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। व्यू 360 स्पेशल में आज हम बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे अमेरिका की और उनकी आज की सदर ट्रंप के साथ मुलाकात पर। दोनों ममालिक की जानिब से मुलाकात के लिए सामने आने वाले एजेंडे की तरजीहात कदरे मुख्तलिफ हैं। ये फ़र्क इस अहम मुलाकात के आउटकम को किस हद तक मुतासर कर सकता है और इस मीटिंग से किस हद तक दोनों ममालिक की तवक्कुआत पूरी होने का इम्कान है, इस पर आज के शो में हम फोकस कर रहे होंगे। अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे होंगे कामरान बुखारी, सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं, स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे होंगे वीओई की टीम जो इमरान खान के इस दौरे को कवर कर रही है, उनमें नफ़त मलिक हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं और नदीम याकूब व्हाइट हाउस से हमारे साथ होंगे। सबसे पहले चलते हैं नदीम याकूब के पास जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और व्हाइट हाउस से हमें बताएंगे कि आज की मुलाकात का एजेंडा क्या है और अब तक क्या डिटेल्स सामने आई हैं। नदीम, क्या डिटेल्स सामने आई हैं अब तक एजेंडे के बारे में, खास तौर पे आज की मीटिंग पे? असद, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो पहली दफ़ा सर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। एजेंडे के मुताबिक सर ट्रंप जो है उनका खैर मकदम किया जाएगा, सदर ट्रंप की जानिब से उनका खैर मकदम किया जाएगा व्हाइट हाउस में। फिर उनको एक दौरा करवाया जाएगा व्हाइट हाउस का और फिर ओवल ऑफिस में उनकी फेस टू फेस मुलाकात होनी है सर ट्रंप के साथ, जिसके बाद फिर एक दूसरा सेशन होगा जिसमें कैबिनेट लेवल मीटिंग होगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उनके वुज़रा हैं, जनरल बाजवा हैं, आर्मी चीफ के सरबराह, वो उसमें मौजूद होंगे। और दूसरी जानिब जो प्रेसिडेंट ट्रंप के अहम कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जैसे कॉमर्स है, ट्रेड है, एनर्जी है और डिफेंस है, वो उस मुलाकात में मौजूद होंगे। गुज़श्ता रोज़ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक आला ओहदेदार ने बताया कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है उनकी जानिब से पाकिस्तान पर जोर दिया जाएगा कि वो अफगानिस्तान में अमन के लिए तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनको मज़ीद ज़्यादा फ़आल बनाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। और दूसरा जो एक और अहम इशू होगा वो काउंटर टेररिज्म या इंसदाद दहशतगर्दी जो है उसमें वो पाकिस्तान पर जोर देगा कि वो उसमें मज़ीद इक़दाम करे। जो आपने कुछ गुज़श्ता चंद रोज़ में हमने देखा कि हाफिज़ सईद की जो गिरफ्तारी अमल में आई, उसके बारे में इंतज़ामिया के लोगों का कहना है कि हम इस सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान ने इस तरह के इक़दाम किए लेकिन वो कोई खातिर ख़्वाह नहीं थे। इसलिए हम चाहते हैं कि इर्रिवर्सिबल एक्शन हो, पाकिस्तान एक सस्टेन्ड या मुसलसल जो है इन ग्रोहों के खिलाफ इक़दाम करे। एक और अहम इशू जो इंतज़ामिया का कहना है जिस पर बात हो सकती है वो डॉक्टर शकील अफरीदी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक है, उसकी रहाई से मुताल्लिक है कि पाकिस्तान पर जोर दिया जाएगा कि उसे रहा करे। पाकिस्तान की जानिब से जो एजेंडा है उसमें जो वुज़रा साथ आए में पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि ट्रेड और एनर्जी और शिपिंग इंडस्ट्री जो है उस हवाले से जो सरमायाकारी है उसमें अमेरिका की मदद हासिल की जाए। तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? ये तो आपने बताया कि एजेंडा जो था, तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? माइकल गूगलमैन से भी उस दिन आपकी भी बात हुई और कुछ और एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे आप, तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्लोज डाउन कहाँ कर सकती हैं चीज़ें या आउटकम क्या निकल सकता है इस पूरी गैदरिंग का? और इस वक्त भी व्हाइट हाउस के सामने चूंकि आप मौजूद हैं तो सिनेरियो वहाँ पर भी बताइएगा कुछ। एक तो व्हाइट हाउस के बाहर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर चूंकि कुछ प्रोटेस्ट एक्सपेक्टेड हैं इसलिए इन्होंने कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी के एक्स्ट्रा इक़दाम किए जो नॉर्मली नहीं होते। एक्सपेक्टेशंस के बारे में जब हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सपर्ट से, वाशिंगटन में थिंक टैंक के लोग हैं, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो कॉशियस किया जाता है, एक बहुत ही मुहतात किस्म का रवैया अपनाने को कहा जाता है
کہ زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں ان کی کوشش ہے کہ یہ تعلقات جو ہیں ان کو ری سیٹ کیا جائے. مین چیز یہ ہے کہ دونوں لیڈرز، دونوں کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ دیکھتے ہیں جب ملیں گے تو کیا ہوتا ہے. امریکہ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ پاکستان افغانستان کے بارے میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرے وہاں پر پیس کے لیے، اور پاکستان کی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ کچھ باہمی تعلقات جو ہیں ان میں بہتری آئے، ٹریڈ اور خاص طور پر جو ایک اسسٹنس ہے اس میں تھوڑی سی جو ایک لچک وہ پیدا کی جا سکے امریکی انتظامیہ. بہت شکریہ ندیم یعقوب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے وائٹ ہاؤس کے باہر سے، اور آج آپ میٹنگز بھی کور کر رہے ہیں، تو سرٹنلی ہم کل بھی آپ سے اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی لے رہے ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. کامران بخاری کی طرف چلتے ہیں. کامران، ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر آفیشل کی جانب سے ملاقات کا جو ایجنڈا دیا گیا اس کے مطابق کاؤنٹر ٹیررزم پر جو گفتگو ہے وہ سرٹنلی ٹاپ پہ ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے ڈو مور کے امریکی مطالبے میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے یا یہ دوبارہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں جس قسم کا تعاون، خواہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہو یا انسرجنسی افغانستان سے ریلیٹڈ ہو، اس میں ہمیں وہ کوآپریشن نہیں ملی جو کہ امریکہ چاہ رہا تھا. تو امریکی پوائنٹ آف ویو سے تو یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ بھئی اب پاکستان کیا آفر کرتا ہے. فی الحال صرف ایک چیز ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک رول ادا کیا ہے طالبان کی جو بات چیت ہے اس کو جمپ سٹارٹ کرنے میں، اور زلمے خلیل صاحب نے جو ہے اس کی تائید کی ہے، اس کی تعریف کی ہے. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از اپ اگینسٹ جو ہے نا اسٹیپ جسے کہتے ہیں کلائم. اس کی وجہ یہ کہ واشنگٹن میں تو عدم جو اعتماد کی فضا ہے وہ ویسی کی ویسی ہے. ہاں، ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کچھ تبدیلی شاید جو ہے بیہیویئر میں آئی ہے. اب دیکھتے ہیں میٹنگ میں کیا ہوتا ہے. کامران، ہم اس ایکسٹینڈڈ گفتگو رکھیں گے اس پورے شو میں، اور آپ پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر رشید چھٹانی نے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں. ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کل کے ایونٹ کے حوالے سے بھی، اور اوور آل جو اس وقت ایکسپیکٹیشنز کمیونٹی پہ بھی، اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو آفیشیل اس وقت جو رسپانس آ رہا ہے اس پہ بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کمیونٹی کی جو بیٹرمنٹ ہے، یہ جو کمیونٹی کا اتحاد ہے، وہ کس حد تک بینیفٹ کر سکتا ہے معاشی طور پہ پاکستان کو؟ جو آپ جو ایونٹ کل ہوا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جی، میں اسی سے ایکسٹینڈڈ چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم بینیفٹ کس طرح سے کر سکتی ہے پاکستانی کمیونٹی پاکستان کو اٹس سیلف. سو سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. پاکستانی امریکن ڈائسپورا نے کل یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو ایک انہوں نے بہت پرزور استقبال کیا. ان کا پورا ارینا بھرا ہوا تھا. اس سے آبویسلی یہ میسج یونائٹڈ اسٹیٹس کو جاتا ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا جو ہے سب سے پہلے پولیٹیکلی ایکٹیو ہے، وہ پریزنٹ ہے، دے ہیو شون دیم سیلوز. اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے وہ عمران خان کو ایز اے پرائم منسٹر بہت پسند کرتی ہے اور ان کی پالیسیز کو پسند کرتی ہے. ود سم انٹرپشن ان دس، یہ تو ہم نے سرٹنلی دیکھ لیا، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو انڈورس بھی کر دیا کسی حد تک. میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو کوانٹیفائی کس طرح سے کر سکتے ہیں. ڈیلیوریبلز اگر ہم رکھتے ہیں تو کس طرح سے ڈیلیور کیا ہوگا؟ دیٹس دا باٹم لائن. تو ڈیلیور کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت 5 مین چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہوں گی میری نظر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان. نمبر 1 افغانستان، نمبر 2 کاؤنٹر ٹیررزم، نمبر 3 چائنا، نمبر 4 nuclear issues and a couple other things. But these are the main focus points. اس وقت جو ہے اگر جو ہے پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، جس کا بہت اچھا امکان نظر آتا ہے، تو اس سے پاکستانی ڈائسپورا جو امریکن پاکستانی ہیں وہ بینیفٹ کریں گے. کیونکہ اس وقت جو ہے پاکستانی امریکنز یہ فیل کر رہے تھے کافی عرصے سے، لاسٹ 2 سال سے، کہ ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. آئسولیشن سے نکل کے انہیں مین سٹریم میں نظر آنے کی ظاہر ضرورت ہے اور جو ہے خواہش بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایونٹ اس حوالے سے کچھ پلے کرے گا؟ آف کورس بہت امپورٹنٹ. ہم کچھ اور کمپوننٹس بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نے گزشتہ روز امریکی دارالحکومت کے کیپٹل 1 ارینا نامی اسٹیڈیم میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد سے خطاب کیا تھا، اور اس جلسے پہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی جانب سے بھی جنوبی ایشیا کے بیورو نے ایک ٹویٹ کے ذریعے رد عمل دیتے ہوئے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا.
ट्वीट में जो कहा गया वो भी हम आपसे शेयर करते चलें कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अमेरिकन्स का कैपिटल वन एरिना पर जमा होना बहुत खुशाइंद है और हमें इस बात की खुशी है कि इतनी मुतहर्रिक कम्युनिटी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकती है। तो ओवरऑल जो जलसा रहा कल का, उसकी कवरेज के लिए हमारी साथी नुखबत मलिक भी वहीं पे मौजूद थी। उनसे हम जानते हैं कि अंदर तो हमने जो है एरिना के काफ़ी हद तक वीडियोस भी देखी, पूरा मीडिया उसको दिखा भी रहा था। एरिना के बाहर क्या सिचुएशन थी उस पर हम उनसे बात करते हैं। नुखबत, एरिना के बाहर का क्या माहौल था? जी असद, जब मैं वहाँ पे पहुँची तो लोगों ने जो है वो सुबह 11 बजे के बाद से वहाँ आना शुरू कर दिया था। इंतज़ामिया ने बताया था कि 2 बजे गेट्स खुलेंगे, तो लोग जो है वो बाहर गर्मी और धूप में जो है वो इंतज़ार करते रहे। इस दौरान कुछ लोगों ने जो है वहाँ पे बहुत जोश व खरोश का मुजाहरा करते हुए नारेबाजी भी की और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नारे भी लगाए। इसके साथ साथ जो है दूसरी तरफ जब ये मुजाहरा हो रहा था, जब जोशो खरोश देखने में आ रहा था एरिना के बाहर, तो उसी वक्त जो है उस वक्त जो है वो शाम में वाइट हाउस के बाहर भी कुछ लोग मौजूद थे, पाकिस्तानी अमेरिकन्स, जो कि इमरान खान और उनकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे। जी, तो इन मुजाहरों में प्रोमिनेंट एलिमेंट्स थे क्या क्या बात क्या कर रहे थे? बिकॉज कुछ कांग्रेसमैन की जानिब से भी कुछ चीज़ें सामने आई कि उन्होंने भी सदर ट्रंप को एक ख़त लिखा है, उसमें ख़ास तौर पे सिंध में हुकूक इंसानी के हवाले से बात की गई है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। 19 जुलाई को ये ख़त कांग्रेसमैन की जानिब से लिखा गया था। हमारे पास जो इस ख़त की कॉपी पहुंची है उसमें 6 कांग्रेसमैन हैं जिनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं। सदर ट्रंप को लिखे गए इस ख़त में उन्होंने, उन कांग्रेसमैन ने सिंध की सिचुएशन बिलखुसूस जो है उसका जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वहाँ पे एक तो HIV की इन्फेक्शन जो है वो उसने बहुत केओस क्रिएट कर रखा है, दूसरे वहाँ इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनको पॉइंट आउट किया गया है और सदर ट्रंप तक इसको पहुंचाया गया है। इसके साथ साथ कल जो मुजाहरे हुए और आज भी कुछ मुजाहरे प्लान हैं, ये बेसिकली वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान में हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ है और साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अमरीकी हुकूमत का हमारी कोशिश है कि अमरीकी हुकूमत और अमरीकी इंतजामिया तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल एड अब तक बंद है उसे बंद ही रखा जाए और उसे खोला ना जाए। इसमें हम और भी आपसे अपडेट लेंगे। डॉक्टर शिवरानी, कुछ मेंबर जो कांग्रेस के थे उनकी जानिब से जो खत लिखा गया सदर ट्रंप को, एक तो ये एलिमेंट सर्टनली अपनी जगह पे मौजूद है। आपको लगता है कि इंसानी हुकूक के हवाले से और भी कुछ हद तक एहतजाज भी है, कुछ हद तक जो है उस पर भी हमने देखा, वाइट हाउस में भी, कैपिटल हिल पे भी, और उसके बाद कल एरिना के सामने भी कुछ लोग मौजूद थे। आपको लगता है ये मामला भी उठाया जाएगा ट्रंप मुलाकात में? बिल्कुल उठाया जाएगा। ना सिर्फ अरीना के बाहर, अरीना के अंदर भी कुछ लोगों ने एहतजाज किया था जी। एक और एलिमेंट है जो कि एहतजाज कर रहा है, वो है बलूचिस्तान, बलूची एलिमेंट। राइट, देखें, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ व्हाट वी लिव फॉर एंड व्हाट वी स्ट्राइव फॉर। अगर पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स इश्यूज हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसके अलावा जो HIV का मसला आपने अर्ज किया, ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हैं। एक डेमोक्रेसी जो कि पाकिस्तान है उसमें ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों पे बात होनी चाहिए, ओपनली बात होनी चाहिए और जो है किसी न किसी तरह इन मसलों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। एक चीज़ कामरान की तरफ भी हम चलते हैं। कामरान, कितना अहम किरदार है जो हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं डायस्पोरा का, पाकिस्तानी कम्युनिटी का अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी अब तो काइंड ऑफ एंडोर्समेंट भी आ गई है, दोनों मालिक के ताल्लुकात में कितना अहम रोल प्ले कर सकता है डायस्पोरा? कि डायस्पोरा की तरह पाकिस्तानी डायस्पोरा भी कर सकता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा मैं समझता हूँ उस तरीके से फाल नहीं है या इब्तदाई जिसे कहते हैं फेजेस में है फाल होने के। तो अभी बड़ी मेहनत की ज़रूरत है कि जहाँ पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वो एक मुतहर्रिक कम्युनिटी के तहत पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में लेके जा सके। तो दूसरी कम्युनिटीज़ भी हमने देखी हैं, इसमें भारत की जो लॉबी है और या जो भारत की जो कम्युनिटी है एक्सपैट, वो हमसे कई ज़्यादा फाल है। तो देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स टू बी लर्नड हियर। तो आपको लगता है कि हिस्टोरिकली किसी पॉइंट पे कुछ बेहतर रहा है डायस्पोरा का रोल, या उसके हवाले से भी हम इसको ऑनवर्ड्स देख सकते हैं, या अभी से ये बिल्डअप होना स्टार्ट हो रहा है? बिकॉज पाकिस्तानी कॉकस जो है वो भी दोबारा से इस वक्त जो है उसको रीडिज़ाइन करने की बात भी की जा रही है।
جی ایک زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ آئی تھنک حالات کامران بخاری سے دوبارہ سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن مین وائل نخبت ملک کے پاس پھر سے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان کے سربراہان مملکت امریکہ کے کئی دورے کر تو چکے ہیں، ان دوروں کی اہمیت رہی کیا جب وہ دورے کیے گئے، اس حوالے سے کچھ مزید نخبت سے جانتے ہیں۔ جی نخبت۔ جی اسد، اگر پاکستانی سربراہان مملکت کے وائٹ ہاؤس کے دوروں پر ایک نظر ڈالی جائے تو ان کے واشنگٹن کے دوروں کا آغاز 1950 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دورے سے ہوا تھا۔ اس دورے میں انہوں نے اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومن سے ملاقات کی تھی، پھر اسی عشرے کے دوران وزیر اعظم حسین شہید سہروردی بھی واشنگٹن کے آفیشل دورے پر آئے تھے۔ 60 کی دہائی میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اس دوران صدر ایوب خان نے 3 مرتبہ واشنگٹن کا دورہ کیا۔ سن 1971 کی بات کریں تو بھارت کے ساتھ جنگ اور بنگلہ دیش سے الگ ہونے کے بعد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 اور 74 میں وائٹ ہاؤس کے آفیشل وزٹس کیے۔ 80 کے عشرے میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے 2 مرتبہ وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔ انہوں نے امریکی صدور جیمی کارٹر اور رونلڈ ریگن سے ملاقاتیں کی، جس کے نتیجے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے۔ یہی وہ دور تھا جب افغانستان میں روس کے خلاف جنگ میں پاکستان امریکہ کا اہم اتحادی بھی بنا۔ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے بعد 1989 میں صدر جارج ایچ بش نے پہلی خاتون مسلمان وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا وائٹ ہاؤس میں استقبال کیا تھا۔ بے نظیر نے اس دورے کے دوران کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کیا۔ پھر 1995 میں بے نظیر نے اس وقت کے صدر بل کلنٹن سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے 1998 میں وائٹ ہاؤس کے 2 دورے کیے تھے، لیکن ان کا سب سے اہم دورہ شاید 1999 میں وہ مانا جاتا ہے جس میں انہوں نے صدر کلنٹن سے کارگل کے بحران پر بات کی تھی۔ پاکستان میں جنرل مشرف کا دور شروع ہوا تو تعلقات میں پھر سے گرم جوشی آ گئی۔ سن 2002 سے لے کر سن 2006 تک صدر پرویز مشرف نے وائٹ ہاؤس کے 4 دورے کیے۔ سن 2013 اور 15 میں امریکہ میں صدر براک اوباما کا دور تھا اور نواز شریف تیسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ اپنی اس مدت کے دوران وزیر اعظم نواز شریف 2 بار وائٹ ہاؤس کے مہمان بنے۔ جی تھینک یو نخبت، یہ اپڈیٹ کافی حد تک آپ نے ریکیپ کر دیا ہمیں اب تک کے جو دورے رہے تھے۔ ڈاکٹر شورانی، کتنا امپورٹنٹ یہ دورہ ہے؟ اگر ہم عمران خان کا پہلا دورہ ہے سرٹنلی واشنگٹن کا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ہم نے اوور آل کانٹیکسٹ تو دیکھا کہ ہسٹوریکلی اب تک جو پاکستان کے سربراہان مملکت دورے کر چکے ہیں امریکہ کے، اس دورے کو ذرا سا ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک آفیشیل اسٹیٹ وزٹ نہیں ہے، یہ ورکنگ وزٹ ہے، سو اٹ puts it in a different category, right? اس کے علاوہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات 2 سال سے بہت خراب جا رہے تھے۔ اکنامکلی یونائٹڈ اسٹیٹس نے پاکستان کو کرنچ کر دیا کیونکہ تمام ایڈ اسٹاپ کر دی گئی۔ اس کے علاوہ جو ٹیررزم کا پرابلم ہے، جو دوسری اور ایشوز ہیں وہ ایسکلیٹ کر گئیں۔ چائنا پاکستان کے اندر کافی اپنے کام کرتا رہا اور انویسٹمنٹس کرتا رہا اور ان کی بہت زیادہ جو ہے بزنسز پاکستان کے اندر آتے رہے۔ رشیا از آلسو گیٹنگ انوالو ان پاکستان۔ اس وقت افغانستان کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس چاہتا ہے کہ وہ وار ختم کر دے۔ پاکستان کے علاوہ اس کا کوئی اسٹرانگ ایلائی اس وقت ایسا نہیں ہے جو کہ اس چیز کو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا مسئلہ، جو ایران کے اندر پرابلمس ہو رہی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کو، اس میں جو ہے پاکستان از دا اونلی کنٹری دیٹ کین سپورٹ دیم۔ پھر جو ہے آپ آ جاتے ہیں سعودی عرب، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی سیکیورٹی کے لیے، اس میں پاکستان از دا اونلی ایلائی فار یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو ڈیل ود دیٹ سچویشن۔ سو پاکستان اسٹریٹجکلی جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے، اور جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو دیکھ کر اس وقت عمران خان سے بھی بات کرے گا، کیونکہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات اگر اچھے ہوتے ہیں تو یہ تمام مسئلے یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے بھی حل ہو سکتے ہیں، ایز آف ہو جائیں گے۔ ایز آف۔ قانون، آپ ہمارے ساتھ ہیں دوبارہ سے، اگر ہم اسی کنیکٹ کو آگے بڑھائیں، ڈاکٹر شورانی کہہ رہے ہیں کہ بہت اسٹریٹجک اہمیت ہے پاکستان کی، کو اپیرنٹلی ہمیں نظر کیوں نہیں آتی ہے ایسی اسٹریٹجک جو اہمیت بنتی ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آتی ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے، میں معذرت کے ساتھ جو ہے اختلاف کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی جو اسٹریٹجک وقت ہے اس کو اسکیل میں رکھنا چاہیے، اس کو ہمیں کانٹیکسٹ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کس طرح اپنے آپ کو دیکھتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، دوسرے ہمیں کس طرح دیکھتے ہیں دیٹس دی ایشو۔ اور
اسٹریٹجک ویلیو جو ہے وہ بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اسٹیٹک نہیں ہوتی. ہمارا ویو یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک ایسے خطے میں کہ جہاں بھارت ہمارا پڑوسی ہے، افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، ایران ہے، چین ہے، تو یہ بذات خود کوئی جو ہے بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ بیسس ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے پاکستان اس کو کس طریقے سے بروئے کار لاتا ہے، اس اسٹریٹجک ویلیو ورتھ کو کس طریقے سے میکسیمائز کرتا ہے، وہ ریاست کے فیصلے اور ریاست کے اسٹریٹجک آؤٹ لک اور اس کی انالیسس اور فورکاسٹ کا نتیجہ ہوتا ہے. تو الون جو ایک لیٹنٹ اسٹریٹجک جو ہے ویلیو ہے از ناٹ انف. سو آئی تھنک کہ ہمیں جو ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجک ویلیو کو ری اسیس کریں ان حالات کے روشنی میں جو کہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. ون کوئک کویسچن کامران آن دا کلوزنگ نوٹ. توقعات حقیقت پسندی پہ ایک تو کنیکٹیوٹی وہ بنتی ہے، سعودی شہزادے کا کافی کردار تھا اس ملاقات میں اس دفعہ. کیا لگتا ہے آپ کو کہ امریکہ اور سعودی عرب شاید مل کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اف یو کین ہیو اے کوئک ریپ آن دیٹ. آئی تھنک کہ امریکہ اور سعودی عرب کے اور بڑے مسائل ہیں. یہ تو اس میں جو کردار ادا کیا تھا شہزادہ محمد بن سلمان نے، یا کیا ہے یا کر رہے ہیں، وہ اتنا اہم نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب اور امریکہ کے مابین اور بہت سارے مسائل ہیں جو کہ پرائیورٹی لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایران کا مسئلہ اور جو مشرق وسطیٰ کے اندر مجموعی صورتحال ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے ہمیں، پھر سے وہی کہوں گا کہ ہمارے انالیسس کا فقدان ہے، انالیسس کی کمزوری ہے، اور یہ کسی ایک شخص میں نہیں ہے، یہ جو ہے نا اپنا من حیث القوم ہمارا ایک المیہ ہے. ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے، ہم ہی اسے بہتر کریں گے. اور جب تک ہم کلیئرلی تمام پلیئرز کو چیس بورڈ پہ نہیں دیکھیں گے تو ہم مس کیلکولیشن کی کا بہت بڑا رسک جو ہے نا رکھتے ہیں. آلرائٹ، بہت شکریہ قانون بخاری ہمیں جوائن کرنے کا اور آپ کی انسائٹ کا. ڈاکٹر شیرانی، جو اوور آل اس وقت سچویشن بن رہی ہے، کلوزنگ میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو مشترکہ اعلامیہ کو جاری ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں، دونوں بڑے ڈائنامک لیڈرز ہیں، دونوں جو ہیں آف دا اسکرپٹ بات کرتے ہیں. تو ان آل آنیسٹی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان دونوں کی میٹنگ کے بعد کیا ہوگا. ہم خواہش کر سکتے ہیں کہ دونوں کی میٹنگ کے بعد ایک اچھا سولوشن نکلے پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا بائیلیٹرل ریلیشن شپ کا. یہ پاکستانی ڈائسپورا چاہتی ہے کہ وی وانٹ ٹو ہیو اے بائیلیٹرل ریلیشن شپ یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان، not a trilateral relationship, not a multilateral relationship, and that's what we want. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ہی اس وقت اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ ویکس اینڈ وین کرتی ہے اس وقت. آئی تھنک اٹ از ویری ویری کریٹیکل فار یونائٹڈ اسٹیٹس بیکاز یونائٹڈ اسٹیٹس وانٹس ٹو have a solution to Afghanistan, and I believe that Pakistan is the only country that can deliver that solution. بہت شکریہ ڈاکٹر شیرانی ہمیں جوائن کرنے کا. ڈاکٹر رشید سوٹانی ناظرین ہمیں جوائن کیا انہوں نے اسٹوڈیوز میں. قانون بخاری سیکیورٹی ایکسپرٹ وہ ہمیں جوائن کر رہے تھے اسکائپ کے ذریعے. اپڈیٹ اوور آل جو ہیں وہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں. عمران خان کے اس پورے دورے پر ہم اسپیشل کوریج آنے والے شوز میں بھی جاری رکھیں گے. آج کے ویو 360 سے اتنا ہی. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے.